آج پروین شاکر کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ چارہ سازوں کی اذیت نہیں دیکھی جاتی، چارہ سازوں کی اذیت نہیں دیکھی جاتی، تیرے بیمار کی حالت نہیں دیکھی جاتی، چارہ سازوں کی اذیت نہیں دیکھی جاتی، تیرے بیمار کی حالت نہیں دیکھی جاتی، دینے والے کی مشیت پہ ہے سب کچھ موقوف، مانگنے والے کی حاجت نہیں دیکھی جاتی، دینے والے کی مشیت پہ ہے سب کچھ موقوف، مانگنے والے کی حاجت نہیں دیکھی جاتی، دن بہل جاتا ہے لیکن تیرے دیوانوں کی شام ہوتی ہے تو وحشت نہیں دیکھی جاتی، تمکنت سے تجھے رخصت تو کیا ہے لیکن ہم سے ان آنکھوں کی حسرت نہیں دیکھی جاتی، کون اترا ہے یہ آفاق کی پہنائی میں، آئینہ خانے کی حیرت نہیں دیکھی جاتی، چارہ سازوں کی اذیت نہیں دیکھی جاتی۔ جو چارہ ساز ہیں، جو علاج کرنے والے ہیں، تمہارے غم کا علاج کرنے والے ہیں، تمہارے چاہ کے گریباں کو رفو کرنے والے ہیں، جو چارہ ساز ہیں، جو تمہارا علاج کرنے آئے ہیں، ان پر جو اذیت گزرتی ہے بیمار کی حالت کو دیکھ کر کے، وہ نہیں دیکھی جاتی۔ بیمار کی حالت آخر کیسی ہے، کس قدر خستہ ہے کہ بیمار کی حالت کو تو رہنے دیجیے، چارہ گروں کی حالت نہیں دیکھی جاتی، جو بیچارگی ان پر گزرتی ہے جب بیمار اچھا نہیں ہوتا ان کی ترکیبوں سے، تو وہ جو چارہ سازوں کی جو اذیت گزرتی ہے وہ نہیں دیکھی جاتی۔ بیمار کی حالت تو الگ ہے، وہ کہنے کی بات نہیں ہے، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ چارہ سازوں کی اذیت نہیں دیکھی جاتی، تیرے بیمار کی حالت نہیں دیکھی جاتی، دینے والے کی مشیت پہ ہے سب کچھ موقوف۔ مشیت مینس قدرت، دینے والا اللہ کی ذات، قدرت، تو اس کی مشیت، اس کی مرضی، اللہ کی مرضی، آپ کو کیا ملنے والا ہے نہیں ملنے والا ہے، یہ دینے والے کی مشیت پر ڈپینڈ کرتا ہے، اس پر موقوف ہے۔ مانگنے والے کی حاجت نہیں دیکھی جاتی، مانگنے والے تو بہت کچھ مانگتے رہتے ہیں، کیا سب کو سب کچھ مل جاتا ہے؟ نہیں نا، یہ دینے والے کی اپنی مرضی، اس کی اپنی، وہ جو دینا چاہے وہ آپ کو دے سکتا ہے، وہ دیتا ہے، اچھا ہو برا ہو، لیکن مانگنے والے کی حاجت نہیں دیکھی جاتی، وہ بہت ہے وہ، تو دینے والے کی مشیت پہ سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے دینے والے کی مرضی پر، مانگنے والے کی حاجت نہیں دے گا، آپ کی کیا حاجت ہے اس سے کسی کو سروکار نہیں۔ دن بہل جاتا ہے لیکن تیرے دیوانوں کی، بھئی تیرے دیوانے جو ہیں لوگ نا، ان کا دن تو چلو ادھر ادھر مٹر گشتی کرتے ہوئے گزر جاتا ہے، وقت کٹ جاتا ہے، دن کٹنا کوئی محال نہیں ہے، دن بہل جاتا ہے لیکن تیرے دیوانوں کی شام ہوتی ہے تو وحشت نہیں دیکھی جاتی، جب شام ہوتی ہے اور تیرے دیوانوں پر وحشت طاری ہوتی ہے وہ نہیں دیکھی جاتی، وہ عالم بڑا دردناک اور بڑا جان لیوا ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھا جاتا، تو دن تو بہل جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دن تو کٹ جاتا ہے پھر بھی کسی صورت ہے دوست، رات آتی ہے تو بس آ کے ٹھہر جاتی ہے، یہ بھی ایک شعر ہے۔ تو دن بہل جاتا ہے لیکن تیرے دیوانوں کی شام ہوتی ہے تو وحشت نہیں دیکھی جاتی، تمکنت سے تجھے رخصت تو کیا ہے لیکن، بڑے ناز، بڑے فخر سے، بڑے غرور کے ساتھ ہم نے تجھے رخصت کیا، اپنی زندگی سے ہم نے نکال دیا ہے، تجھے ہم نے رخصت کر دیا ہے، لیکن ہم سے ان آنکھوں کی حسرت نہیں دیکھی جاتی جنہیں ہم نے رخصت کیا ہے نا، ان آنکھوں میں جو اس وقت حسرت تھی، جو تڑپ تھی ہمارے تئیں رخصت ہوتے وقت، وہ نہیں دیکھی جاتی، ہم نے تو بڑے غرور سے اس کو رخصت کر دیا، بھی جاؤ تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمکنت سے تجھے رخصت تو کیا ہے لیکن ہم سے ان آنکھوں کی حسرت نہیں دیکھی جاتی، کون اترا ہے یہ آفاق کی پہنائی میں۔ بھئی یہ جو دنیا ہے، جو عالم ہے، اس کی جو وسعت ہے، اس کا جو پھیلاؤ ہے، یہ جتنی بڑی یہ دنیا ہے، اس میں کون اترا ہے، کون آیا ہے، کوئی کس نے یہاں قدم رکھا، کون اترا ہے یہ آفاق کی پہنائی میں، آئینہ خانے کی حیرت نہیں دیکھی جاتی۔ آئینہ خانہ کا مطلب ہوتا ہے شیشے کے گھر، وہاں جہاں چاروں طرف شیشے لگے ہوئے، آئینے لگے ہوئے ہوں، آئینہ خانہ، لیکن یہاں مراد اس دنیا سے ہے، آئینہ خانہ مطلب یہ دنیا، تو یہ دنیا والے سارے جو ہیں وہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں اس شخص کو، اس ہستی کو جو اترا ہے، کہ یہ آفاق کی پہنائی میں کون اترا ہے، بھئی سمجھ میں نہیں آتا ہے، سب لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، تو کون اترا ہے یہ آفاق کی پہنائی میں، آئینہ خانے کی حیرت نہیں دیکھی جاتی، پوری دنیا والوں کی، دنیا کی حیرت نہیں دیکھی جاتی جس حیرت سے پوری دنیا اسے تک رہی ہے۔ پروین شاکر کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے گا، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔